ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزاد فيه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ کے معزز و معظم و محترم صدور، نظما، ذمہ داران، منتظمین، متوسلین، محبین، معتقدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم کے علم میں یہ بات یقیناً ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کو ڈسنا اور اسلامی عقائد پر، اسلام کے مسلمات پر، رجال اور افراد اسلام پر نشتر چبھونا اور رجال اسلام کے گرد شکوک و شبہات، تضلیل اور تشکیک کے دائرے گھیرنا، یہ شروع سے چلا رہا ہے۔ پہلی صدی سے لے کر آج تک خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، باطنی فرقہ کے لوگ ہوں، اصحاب العدل والتوحید ہوں، یا ملحدین ہوں، جو بھی باطل فرقہ ہے وہ اسلام کے نام پر ہی اسلام کو ڈستا ہے اور اسلام کو جسد بے روح قرار دے کر، ایکسپائرڈ اسلام قرار دے کر، اور نئی ریسرچ، تحقیق جدید کے نام پر عوام الناس، بھولے بھالے لوگوں کے عقائد پہ ضرمہ لگاتے ہیں، ان کے اعتقاد کو متزلزل کرتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ یہ شروع سے چلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ہر چیز میں کمی تو ہوگی، ہر چیز کمے گی، لیکن شر اور فتنے کے، سوائے شر اور فتنے کے ہر چیز میں کمی ہوگی۔ شر اور فتنہ روز افزوں ہوگا، فتنوں کی نت نئی شکلیں پیدا ہوں گی، ہر زمانے میں نیا نیا فتنہ سر ابھارے گا۔ آج آپ دیکھ لیجیے، ذرائع ابلاغ کے، سوشل میڈیا کے زمانے میں، اور پوری دنیا فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، نئے نئے فتنے سر ابھار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس امت کو عمومی عذاب سے اور مکمل تباہی اور بربادی سے محفوظ تو فرما دیا ہے، لیکن فتنوں سے حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ فتنے ہر زمانے میں پیدا ہوں گے، ہر زمانے میں متجددین دین پیدا ہوں گے، اور اسلام کی اصولوں پہ، اسلام کے عقائد پہ، اسلام کے مسلمات پہ حملہ کریں گے، ضربہ لگائیں گے، اور لوگوں کو اپنے دام فتنہ میں، فتنوں کی جال میں پھنسائیں گے اور انہیں گمراہ کر دیں گے۔ ابلیسی ذریت شروع سے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اولاد آدم کو راہ حق سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کے دجل و فریب کو بروئے کار لائے گی، زیغ و ضلال اور گمراہی کو اپنی تلبیس و ملمہ سازی اور تحقیق جدید کے حسین لبادے میں مستور کر کے لوگوں کو جادہ حق سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گی۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین مبین کے رازدانوں اور قرآن و سنت کے خادموں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ابلیسی ذریت کے پھیلائے ہوئے
شرور و فتن سے اور ابلیسی ذریت کے پھیلائے ہوئے جال مکر و فریب اور زیغ و ضلال کے جال سے ملت کو بچانا، اس کی تلبیسات سے پردہ اٹھانا، اس کی ملمہ سازیوں سے پردہ اٹھانا اور اصل حقیقت سے لوگوں کو باخبر کرنا، روشناس کرانا اور باطل فرقوں کی تصویراتی حربوں کے نقصانات کو اجاگر کرنا در حقیقت وراثت نبوی کا لازمی اور بنیادی عنصر اور حصہ ہے، جس سے ان علماء ربانیین اور خدام دین متین کو سرفراز کیا گیا ہے، اور علماء دین اور حاملین شرع متین کے فرائض منصبی کا یہ ایک اہم جز اور لازمی عنصر یہ بھی ہے کہ صراط مستقیم کو وہ تحفظ، اسلامی عقائد کا تحفظ کرنا حاملین دین متین کا فرض منصبی ہے۔ اور الحمدللہ ہر زمانے میں ملت اسلامیہ کا ایک طبقہ ایسا موجود رہا ہے جنہوں نے دین مبین کی صیانت اور حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا ہے۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور میں ہر طرف نو بنو قسم قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، فکری اور علمی، اور فتنے سر ابھار رہے ہیں، خارجی اور داخلی، ہر سطح پر باطل پرست طبیعتیں اسلام کی صاف و شفاف شبیہ اور عقائد اور مسلمات کے خلاف بیہودہ گوئی اور ہذیان سرائی پر تلی ہوئی ہے۔ بعض خود پسند، خوش فہم، انا پرست، جذباتی افراد تحقیق کے پرفریب لبادے میں مقدس اسلامی ہستیوں پر زبان طعن دراز کرنے پر آمادہ ہیں۔ ایسے میں ہمارے ملک میں اہل علم کے اس طبقے کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی مصلحت کوشی، مصلحت اندیشی کا شکار ہوئے اور کسی رعب اور خوف میں آئے بغیر بلا خوف لومۃ لائم دفاع دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہوں، متجددین دین کی زبانوں پہ لگام کسیں، گمراہ کن باتوں، غلط عقائد و نظریات اور بیہودہ بکواسات اور حفوات پر بر وقت نوٹس لے کر حق کا فریضہ نقد ادا کریں، دین متین کے خلاف اٹھنے اور دین متین کے خلاف بھونکنے والے ہر فتنے اور فتین کی سرکوبی کے لیے نعرہ صدیقی، نعرہ مستانہ ینقص الدین وانا حی کے ساتھ میدان عمل میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی جذبے کے ساتھ الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ عشاق دین، اسلام پسندوں کی ایک جماعت میدان عمل میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور تقریباً 3 سال قبل حضرات صحابہ کی مقدس شخصیات پر بعض عاقبت نااندیشوں نے، کور فہموں نے نشتر چلائے، ان کی شخصیات کو مجروح کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کتابچے لکھ کر، رسالے لکھ کر۔ الحمدللہ ہماری اس تنظیم کے رضاکاروں نے پوری تندہی کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جفاکشی اور لگن کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ دندہ شکن ان حفوات کا، طاعنین صحابہ کی حفوات کا، ہذیان گوئی کا دندہ شکن جواب دیا، تحریروں میں بھی، تقریروں میں بھی، رسائل کی شکل میں، کتابچے کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ الحمدللہ
اس کے مثبت اثرات دیکھنے کو ملے اور تائمین صحابہ کی زبان بند ہوئی۔ اس تنظیم نومولود تنظیم کا نام آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ رکھا گیا ہے۔ ملک کے نامور علماء اور ملک کے ممتاز علماء، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ، لکھنؤ کے اکابر علماء کی مشاورت اور تائید کے بعد اس نومولود اور نوخیز تنظیم کی توسیع عمل میں آئی ہے اور ایک ہماگیر اور وسیع اور عظیم مقاصد کے تحت یہ تنظیم اور یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ دن دنی رات چوگنی اس میں ترقیات دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نوجوان فضلاء، دین پسند احباب اس سے مربوط ہو رہے ہیں، اور چونکہ اس تحریک کے مقاصد عظیم ہیں، ہماگیر ہیں، وسیع تر ہیں، اس لیے اس سے مربوط لوگ کافی ہو رہے ہیں۔ اس تحریک کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ ہو، اکابر علماء دیوبند کے عقائد کا تحفظ ہو، اور نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرام کا بروقت مناسب حال اور تقاضۂ حال کے مطابق جب بھی ضرورت پڑے تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جائے، اکابر علماء کو مدعو کیا جائے اور ان کی تربیتی پروگراموں کے ذریعے سے نوجوان نسل کی تربیت عمل میں آئے۔ مساجد کے منبر و محراب کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کی، فکروں کی، عقائد کی صحیح تربیت ہو، انہیں صحیح رخ ملے، اور عوامی اجلاس کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے، لٹریچر اور پمفلٹ کی شکل میں لوگوں کی رہبری کی جائے، اور مجلہ کی شکل میں بھی عقائد حقہ کی نشر و اشاعت عمل میں لائی جائے۔ ایک عظیم مقصد کے تحت تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ الحمدللہ میدان عمل میں کوشاں ہے، اکابر علماء کی سرپرستی انہیں حاصل ہے۔ سنت کا تحفظ، عقائد حقہ کا تحفظ اور باطل افکار و خیالات کا تعاقب کرنا یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے، ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ سب کے اشتراک و تعاون کے بعد ہی یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے اور نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، اور یہ کارواں منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اجتماعی کام میں اشتراک و تعاون چاہیے، ہر ایک انسان کا اشتراک و تعاون ہمیں درکار ہے، اور اس تحریک کے روح رواں اور بانی مبانی نوجوان فاضل، محرک اور فعال اور بافیض عالم دین عزیز مکرم مولانا ابو حنظلہ عبدالحق صاحب قاسمی سہارنپوری ہیں۔ انہوں نے یہ فکر ڈالی اور پھر ان کے بہت سارے رفقائے کار تیار ہوئے اور پھر یہ کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ ملک میں بھی اور ملک کے باہر علمی حلقوں میں بھی اس کارواں کی اور اس قافلے کی تائید حاصل ہے اور پذیرائی مل رہی ہے، اور اس پلیٹ فارم سے جو کتابچے شائع ہو رہے ہیں، ابھی مولانا عبدالحق صاحب قاسمی کے 45 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ 45 کے نام سے جو وقی اور گراں قدر اور چشم کشا کتاب شائع ہوئی ہے، الحمدللہ اہل علم نے اسے شوق کے ہاتھوں لیا اور قدر کی نگاہوں سے پڑھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی اشاعت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کتاب اور اس طرح کی بہت سارے تحریرات انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے منظر عام پر آئے گی۔ سنت کا تحفظ، صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کی عظمت کا، ان کے مقام و مرتبہ کا تحفظ کرنا، لوگوں کے عقائد حقہ کا تحفظ کرنا، انہیں زیغ و ضلال کے جال میں اور دام فریب میں پھنسنے سے بچائے رکھنا، یہ آج کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد کو اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اس کے لیے دامے درمے قدمے سخنے میدان عمل میں آنا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ باطل ملیا میٹ ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا،
اور حق کی سربلندی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ انہی عظیم مقاصد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریک سے جڑیں اور اپنا دست تعاون آگے بڑھائیں تاکہ اس تحریک کو فروغ ملے، عقائد حقہ کا تحفظ عمل میں آئے اور باطل خیالات، باطل کے مکر و فریب کو ہم ملیہ میٹ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تحریک کو شبانہ روز ترقیات عطا فرمائے، اسے قبول عام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔